أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الحادي عشر 11ویں فصل اور 11ویں فصل ہے کس کے بارے میں 11ویں فصل ہے فی بیع الحیوان حیوان کے بیچنے کے متعلق یاد رکھیے یہاں حیوان سے مراد کیا ہے یہاں حیوان سے مراد حیوان منطقی ہے کیا ہے حیوان منطقی منطق میں حیوان کس کو کہا گیا ہے کلو انسان حیوان ہر انسان کیا ہے حیوان حیوان تو حیوان ہے انسان بھی کیا ہے حیوان فی بیع الحیوان یہاں حیوان سے مراد آپ یہ نہ سمجھیے گا گائے بھیڑ بکری صرف اس میں انسان کا بھی حکم آئے ٹھیک ہے چونکہ یہاں حیوان منطقی کہہ رہے کل حیوان مملوکن کہہ رہے جتنے بھی حیوان جن کے مالک ہوں جن حیوانوں کے مالک ہوں یصح بیعہ اس حیوان کو بیچنا صحیح ہے وَيَسْتَقِرُّ مِلْكُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ اور جو اسے خریدے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا وَيَصِحُّ بَيْعُهُ اور یہ بیچنا صحیح ہے وَيَسْتَقِرُّ مِلْكٌ اور اس کا مالک ہو جائے گا علی المشتری علی جس نے خریدا ہے اس پر وہ کیا ہوگا مالک ہو جائے گا الا العابق منفردا عابق کہتے ہیں مولانا ایسا غلام جو اپنے آقا سے فرار کر گیا آئے سمجھ میں اسے غلام عابق کہا جاتا ہے ایسا غلام جو اپنے مولا سے فرار کر گیا الا العابق منفردا سوائے یہ کہ بھاگا ہوا غلام کو تنہا بیچا جائے وہ صحیح نہیں ہے مولانا اس لیے کہ جو بھاگا ہوا ہے ملے نہ ملے اس کے ساتھ اگر کوئی چیز شامل کر دی جائے مثال کے طور پہ کہوں کہ جاؤ وہ بھاگا ہوا غلام یہ موبائل یہ دونوں میں نے 1,00,000 میں دیا کوئی بات نہیں تب بیع صحیح ہو جائے گی لیکن تنہا بھاگے ہوئے غلام کو بیچنے سے بیع صحیح نہیں ہے چونکہ ظاہر ہے ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے تقابض ہے کہ نہیں ہے کہ آپ مال دیں سامنے والا آپ کو قیمت دے اب جو فرار ہے ہم نے قیمت دے دی اب جا کے ڈھونڈتے رہیں تو کہا یہ بیع صحیح نہیں ہوگی الا العابق منفردا اس لیے منفردا کی شرط لگا دی مولانا منفردا یعنی تنہا بھاگے ہوئے غلام کو یعنی تنہا سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ کچھ اور شامل کر دیں جیسے میں نے موبائل کی مثال دی سائیکل کی مثال ہے بکری کی مثال ہے بھینس کی مثال ہے کچھ اس کے ساتھ بھیج دیا کہ یہ غلام اور وہ غلام دونوں غلام تمہارے جا کے پکڑ سکتے ہو پکڑ لو ہمیں 20,00,000 دے دینا 10,00,000 دے دینا 5,00,000 دے دینا صحیح ہوتا ہے وَأُمُّ الْوَلَدِ مَعَ وُجُودِهَا وُجُودِ وَلَدِهَا ام الولد مولانا ام الولد کہتے ہیں ایسی کنیز کو سمجھ لیجیے مولانا صحیح ہے نا ایسی کنیز جس کے مالک نے اس کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہو زوجیت کا اور اس سے کوئی بچہ پیدا ہو اسی لیے کہا وہ ام الولد یعنی وہ کنیز جس کے بیٹا ہو
اس کو بھی اس کے مع وجود ولدہا، اس کے بیٹے کے موجود ہوتے ہوئے صحیح ہے، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ وَإِيفَاءُ ثَمَنِهَا أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَإِيفَاءُ ثَمَنِهَا، اور اس کی قیمت بائع کو دینا مولانا، أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، یا قیمت دینے پہ قدرت رکھنا، دونوں صورتوں میں ام الولد وہ لڑکے کے موجود ہوتے ہوئے نہیں بیچی جائے گی، وہ بیچنا صحیح نہیں ہے۔ وَإِيفَاءِ ثَمَنِهَا، یعنی اس کی قیمت کا دینا، أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، یا جو خرید رہا ہے وہ قیمت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کہا دونوں صورتوں میں کیا ہے، اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ إِلَّا أَن يَكُونَ الْعَبْدُ أَبًا لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ عَلَا مولانا، یاد رکھیے، یاد رکھیے، سمجھیے بات۔ مثال کے طور پر زید ہے، زید کے پاس ایک غلام، خریدنے والا عمرو ہے، جو زید کا غلام ہے وہ عمرو کا باپ ہے یا عمرو کا دادا ہے یا عمرو کا پوتا ہے، آئے سمجھ میں؟ جو زید کا غلام ہے وہ اس کا کیا ہے، خریدنے والے کا باپ، دادا، پردادا، صحیح ہے، یا بیٹا، پوتا، پر پوتا، ایسے آپ سمجھ لیں۔ إِلَّا أَن يَكُونَ الْعَبْدُ أَبًا لِلْمُشْتَرِي، سوائے اس کے کہ وہ غلام خریدنے والے کا باپ ہو۔ ایسی صورت میں معلوم کیا حکم ہے مولانا، خریدنے کو تو خرید لے گا لیکن خریدتے ہی وہ آزاد ہو جائیں گے، اس کے غلام رہنے والے نہیں، اس لیے إِلَّا أَن يَكُونَ الْعَبْدُ أَبًا لِلْمُشْتَرِي، سوائے یہ کہ غلام کیا ہو، باپ ہو خریدنے والے کا، وَإِنْ عَلَا، چاہے اوپر کی طرف آپ جائیں، یعنی اوپر کی طرف جانے سے مراد کیا ہے مولانا، دادا، پردادا، یا او ابنا وَإِن نَزَلَ، یا اس کا بیٹا چاہے اور نیچے چلے جائیں، نزل سے مراد کیا ہے مولانا، یعنی پوتا وغیرہ، پوتا پر پوتا، او واحدة من المحرمات علیہ نسبا ورضاعا، او واحدة، یا مولانا غلام نہیں ہے، کنیز ہے، واحدة سے مراد کیا ہے، یا کوئی ایک کنیز ہو، من المحرمات علیہ، وہ جو اس پر کیا ہوتی ہیں، حرام ہوتی ہیں مولانا، جن سے شادی کرنا اس کے لیے کیا ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، یعنی اس کی پھوپھی ہے مولانا، خالہ ہے اس کی، ماں ہے اس کی، بہن ہے اس کی، سمجھ میں آئی بات؟ او واحد من المحرمات، یا جو سامنے زید کی کنیز ہے وہ کون ہے، ایک ایسی خاتون ہے جو اس کے جس سے نکاح اس کے اوپر کیا ہے، حرام ہے، چاہے وہ حرمت نسبن ہو یا رضاعن ہو، نسبن سے مراد مولانا، نسبن سے مراد کیا ہے، یعنی ہاں اس کے خون سے ہو، اس کے خاندان سے ہو، یا دودھ پینے کے ذریعے سے ہو۔ وَكَذَا الْمَرْأَةُ فِي الْعُمُودَيْنِ،
عمودین سے مراد ہے مولانا چاہے باپ کی طرف چلے جائیے چاہے بیٹوں کی طرف چلے جائیے. اسی طرح عورت اس کی بھی ملکیت صحیح نہیں ہوگی مولانا. ہاں عورت بھی مالک نہیں بنے گی اگر وہ خرید لے. فی العمودین مولانا کیا مراد ہے؟ عمود کھمبے کو کہتے ہیں نا. عمودین تسنیہ ہے یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اوپر سے باپ کی نسل میں چلے جائیے یا نیچے سے بیٹے کی نسل میں آ جائیے. فَيَنْعَتِقُ عَلَيْهِ لَوْ مَلِكَهُ تو وہ آزاد ہو جائیں گے اگر وہ ان کا مالک ہو جائے. یعنی اگر اس نے مثلاً خریدنے والے نے اپنے باپ کو خریدا جو کسی کا غلام تھا تو وہ آزاد ہو جائے گا. دادا کو خریدا وہ آزاد ہو جائے گا. بیٹے کو خریدا وہ آزاد ہو جائے گا. ماں کو خریدا وہ آزاد ہو جائے گا. یا اگر کوئی عورت صحیح ہے اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو خریدے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا, غلام نہیں رہے گا. فَيَنْعَتِقُ عَلَيْهِ تو وہ اس سے آزاد ہو جائیں گے. لَوْ مَلِكَهُ اگر وہ ان کا مالک ہو جائے ان کا آقا ہو جائے. ایسا نہیں کہ وہ غلام کے غلام رہیں گے. او یکون المشتری کافرا والعبد مسلمان. ہاں مولانا اگر ایسا ہو جائے کہ پہلے وہ کسی مسلمان کا غلام تھا اس مسلمان سے کسی کافر نے خرید لیا جبکہ غلام خود کیا ہے؟ مسلمان ہے. ایسی صورت میں وہ کافر بھی اس مسلمان کا مالک نہیں ہوگا بلکہ اس کافر کو بولا جائے گا کہ اسے کسی مسلمان کو فروخت کرے, فوراً اسے کسی مسلمان کو بیچے. او یکون المشتری یا خریدنے والا ہو کیا ہو مولانا؟ کافرن کافر والعبد مسلمان اور غلام کیا ہو؟ مسلمان ہو. تب بھی ملک مالک نہیں بنے گا اور بیچنا جائز نہیں ہوگا مولانا. بک گیا ہے تو فوراً بکوایا جائے گا کسی مسلمان کو. او یکون موقوفان یا وہ غلام کیا ہو مولانا؟ وقف شدہ ہو. وقف سمجھ میں آیا مولانا؟ جیسے کسی نے کسی غلام کو مسجد کے لیے وقف کر دیا. آئی سمجھ میں کہ یہ میرا غلام میں مسجد میں وقف کر رہا ہوں اب یہ مسجد ہی میں خدمت کو انجام دے گا. جو وقف کر دیا ہے تو وقف کرنے کے بعد اس غلام کو بیچنا جائز نہیں ہے چونکہ وہ اللہ کی راہ میں وہ کیا ہو چکا ہے؟ وقف ہو چکا ہے. وَلَوْ مَلِكَ أَحْدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ اور اگر صحیح ہے زوجین سے مراد ہے مولانا زوج و یعنی زوجہ اور شوہر, اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کا مالک ہو جائے مثال کے طور پر شوہر آزاد تھا لیکن زوجہ کنیز تھی کسی کی. ٹھیک ہے شوہر آزاد تھا زوجہ کنیز تھی یا زوجہ آزاد تھی شوہر غلام تھا اور زوجہ نے اپنے شوہر کو کیا کر لیا؟ خرید لیا. کہہ رہے ہیں استقر الملک
صحیح ہے. تو استقر الملک یعنی خریدنے والا وہ کیا ہو جائے گا؟ مالک ہو جائے گا. ہاں، عورت نے اگر اپنے شوہر کو خریدا تو وہ مالک ہوگی. شوہر اپنی بیوی کو خریدے وہ اس کا مالک ہوگا. لیکن کیا ہوگا مولانا؟ وہ بطل النکاح، نکاح کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. مثال کے طور پر مولانا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ اگر شوہر اپنی زوجہ کو خریدے، شوہر اپنی زوجہ کو خرید رہا ہے تو وہ اس کا مالک ہوا ہے نہیں ہوا؟ مالک ہوا. نکاح باطل ہے لیکن ملکیت کی وجہ سے اس کے ساتھ جمع کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے کہ زوجہ اپنے شوہر کو خریدے، شوہر غلام تھا، زوجہ آزاد تھی، صحیح ہے، شوہر نے اپنے غلام کو آزاد کرایا، تو اس صورت میں نکاح باطل. نکاح باطل. اب اس کا شوہر اس کے ساتھ ریلیشن نہیں بنا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی زوجہ اس کی کیا ہو گئی؟ مالک. اور غلام کا اپنی سیدہ کے ساتھ، اپنی آقا جو اس کی مالکہ ہے اس کے ساتھ ریلیشن بنانا اس کے لیے جائز نہیں. جیسے مرد کے لیے اپنی کنیز سے ریلیشن بنانا جائز ہے، لیکن جو غلام ہے اس کے لیے اپنی خاتون اگر کوئی مالک ہے اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنانا جائز نہیں ہے. آئے سمجھ میں؟ یہ احکام ہے مولانا. وَيَجُوزُ ابْتِعَاءُ بَعْضِ الْأَيْمَانِ. کتنا ہے یہ؟ تھوڑا سا ہے تو پڑھا دیں ورنہ جانے دیں. زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کو کل شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بات آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ کیوں محمد علی حسین صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین.